الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ قرآن حکیم کی تلاوت سے آج کی نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 10واں پروگرام پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کی نشست میں سورۃ الفاتحہ کی 6 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی آج بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ لوگ ماشاءاللہ؟ جی ناظرین کرام آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی 6 آیت کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ تاہم ہمیشہ کی طرح ایک مبارک ارشاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے قرآن سیکھیں کے حوالے سے آئیے اس ارشاد کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر آج کی نشست میں سورہ فاتحہ کی 6 آیت کو مطالعہ پیش کریں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ بصیرت القرآن اسی لیے ہے کہ قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ یہ نشست میرے لیے بھی ہے، ہمارے ساتھیوں کے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے ہم دوسروں کو قرآن کی دعوت دیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بات ہماری سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، مگر یہ حدیث بتا رہی ہے جس نے قرآن کریم کی طرف لوگوں کو بلایا اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ شاید لوگ اس کی بات نہ سنیں، قبول نہ کریں، کوئی بات نہیں، مگر جو بلا رہا ہے قرآن حکیم کی طرف اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورۃ الفاتحہ کی 6 آیت ہمارے زیر مطالعہ۔ سب سے پہلے ربطے آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ہدایت کی دعا کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا کا بیان تھا، جبکہ آج جو آیت نمبر 6 ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت میں ہدایت کے لیے نمونے کا بیان ہے۔ ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتی ہے پریکٹس۔ ہدایت کی دعا پچھلی آیت میں آ گئی، آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 6 آیت، اس میں ہدایت کے نمونے کا بیان ہے۔ نیز ہدایت کی وضاحت کی گئی ہے، کیا بات ہدایت ہے، کیا طرز عمل ہدایت ہے، جس کی تم دعا کر رہے ہو وہ ہدایت کس طور پر تمہارے سامنے ہونی چاہیے، کیا نمونہ ہے، وہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم کے الفاظ میں ہمارے سامنے بات آئی۔ تو ہدایت کی دعا پچھلی آیت میں اور ہدایت کا نمونہ اور ہدایت کی وضاحت آیت نمبر 6 میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین کرام ربط آیات کے بعد ہمیشہ کی طرح تعارف پر چلتے ہیں۔ اس آیت میں کن پہلوؤں پر گفتگو ہوگی، آئیے تعارف پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کتاب اور رسول دونوں کو بھیجا۔ جب بھی کتاب اللہ نے نازل فرمائی 7 رسولوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ہے۔ دوسری بات، سیدھے راستے کے لیے افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں کتاب ضروری ہے وہاں افراد بھی ضروری ہوا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا تربیت کے لیے کتابیں بھی استعمال کی جاتی ہیں اور تربیت کے لیے تربیت کرنے والے بھی ضروری ہوا کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کتاب اور سنت کے مجموعے کا نام ہے، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ عقیدہ رسالت پر پچھلی نشست میں بات ہوئی تھی، آج مزید اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کتاب جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مجموعے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اگلی بات، نظام دین کی تکمیل کتاب اور اسوہ رسول سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں جو دین اللہ تعالی نے عطا فرمایا وہ بنیادی طور پر 2 باتوں کا مجموعہ ہے۔ 2 باتوں سے نظام دین کی تکمیل ہوتی ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور ایک اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام یہ تعارف کے حوالے سے چند پہلو ہمارے سامنے آئے کہ اللہ رب العالمین نے کتابیں جب بھی نازل فرمائی رسولوں کو بھیجا۔ پھر ہم نے جاننے کی کوشش کی سیدھے راستے کے لیے
افراد کی ضرورت بھی ہے، کتاب و سنت کو جمع کریں تو صراط مستقیم مکمل ہوتا ہے، اور کتاب اور اسوہ رسول کو جمع کریں تو نظام دین مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیے گا، آج کی گفتگو میں سنت کا ذکر بار بار آئے گا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلا عنوان دیکھتے ہیں، اگلا عنوان ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب، رجال اللہ اللہ کے لوگ۔ کیا مطلب؟ اللہ والے لوگ، رجال کہتے ہیں لوگوں کو، اللہ والے لوگ جن کا تعلق اللہ سے قائم، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوں، جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انعام فرمایا ہو۔ تو کتاب اللہ اور رجال اللہ، یہ علماء استعمال فرماتے الفاظ جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اس میں پہلی بات، انسانوں کی تربیت کے لیے محض کتاب کافی نہیں ہوتی۔ دیکھیے ماں باپ کو بھی تربیت کرنا ہوتی ہے نا بچوں کی، کیا کتابیں موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں۔ انٹرنیٹ پہ پروگرامز موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں۔ ویب سائٹس موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں۔ ڈی وی ڈی سی ڈی سب کچھ موجود ہیں، مگر کیا کبھی صرف کتاب اور سی ڈی اور ڈی وی ڈی اور انٹرنیٹ کی ویب سائٹ سے تربیت ہو سکتی ہے بچوں کی؟ جب تک کہ ماں باپ خود اپنا رول پلے نہ کریں۔ تو تربیت کے لیے محض کتاب کافی نہیں ہوتی۔ دوسری بات، بہت قیمتی بات، کبھی بھی کوئی الہامی کتاب رسول کے بغیر نازل نہ کی گئی۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ کتاب آ گئی ہو اور رسول نہ آئے ہوں۔ ناظرین نوٹ کیجئے گا، بہت قیمتی نکتہ ہے۔ یہ تو ممکن ہے ایک نبی تشریف لے آئے ہو، کتاب نہ آئی ہو، پچھلی کتاب جاری رہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت مرتبہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، ان کے بعد سینکڑوں انبیاء آتے رہے، وہی کتاب چلتی رہی۔ یہ تو ثابت ہے، یہ تو ممکن ہے نبی آئے ہو علیہ السلام، کتاب نہ آئی ہو، مگر کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ کتاب آ گئی ہو اور ساتھ رسول نہ آئے ہوں۔ تو کتاب لازماً رسول کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نازل فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ تیسری بات، صراط مستقیم کے لیے کتاب اور افراد دونوں کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ اے اللہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو صراط مستقیم کے لیے کتاب بھی ضرورت اس کی ہے اور افراد بھی ضروری ہیں، دونوں کو جمع کریں گے تو صراط مستقیم کی تکمیل ہوگی۔ پھر سیدھے راستے کے لیے انعام یافتہ لوگوں کی پیروی ضروری ہے۔ یہی تو اس آیت میں بات آ رہی ہے، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو سیدھے راستے کے لیے انعام یافتہ لوگوں کی پیروی ضروری ہے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو سیدھے راستے پر چل سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو ہمارے سامنے آئی کتاب اللہ اور رجال اللہ کے حوالے سے۔ اللہ کی کتاب، اس کی پیروی بھی ضروری، اور اللہ والے لوگ، اللہ کے انعام یافتہ لوگ، اللہ کے صالح اور نیک بندے، ان کی پیروی بھی ضروری ہے۔ اب آئیے بہت اہم گفتگو، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ظاہر بات ہے آپ اور ہم بھی چاہیں گے ان میں شامل ہونا، اور اللہ تعالیٰ خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چلنا ہوگا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن حکیم سے ہی جواب ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 69۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو ایسے ہی لوگ آخرت میں ان مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ چار افراد کا ذکر آیا، چار قسم کے لوگوں کا بیان آیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69۔ اب یہاں ایک اصول ہم سمجھ لیں تفسیر کے حوالے سے۔ ناظرین کرام آپ نوٹ بھی کیجئے گا، علماء نے یہ اصول بیان فرمایا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے قرآن خود ایک آیت میں جو لفظ استعمال فرماتا ہے کسی اور مقام پر اس کی وضاحت فرما دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت ایک مقام پر آئے تو دوسرے مقام پر خود قرآن حکیم اس کی وضاحت بھی آ جائے۔ آج جو ہم آیت
زیر مطالعہ اپنے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ہے سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 صراط الذین انعمت علیہم، راستہ اللہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو قرآن کی یہ آیت وضاحت کر رہی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 69 کیا وضاحت کر رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ ان مقبول بندوں میں شامل فرمائے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور انعام یافتہ کتنے قسم کے افراد بیان ہوئے؟ 4، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ناظرین کرام یہ اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر آیا، ان کی وضاحت قرآن نے فرما دی سورہ النساء آیت نمبر 69 میں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر سورہ نساء آیت نمبر 69 میں آ گیا۔ کتنے قسم کے افراد کا بیان؟ 4۔ اب آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ انعام یافتہ 4 گروہوں کا ذکر۔ پہلا گروہ کس کا ہے؟ انبیاء کا۔ یہ کون؟ اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ کبھی بھی کوئی اپنی خواہش سے اپنی محنت سے نبی نہیں بنا، کوئی نہیں بن سکتا تھا، اللہ نے چنا ہے انسانوں میں سے اپنے مخصوص بندوں کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبوت وہبی شے ہے، یعنی اللہ کی عطا سے ملتی ہے، کسبی شے نہیں ہے، وہبی شے ہے، اللہ عطا کرتا تھا تو ملتی تھی کسی کو، کسبی شے نہیں کہ انسان اپنی محنت سے بنا لے اپنے آپ کو نبی یا نبی کا درجہ حاصل کر لے، ممکن نہیں۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوا کرتے تھے، تاہم نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو پہلا گروہ کس کا ہوا؟ انبیاء کا۔ دوسرا گروہ صدیقین کا، انگلش میں کہتے ہیں انٹروورٹس۔ کیا مطلب؟ جن کا مزاج غور و فکر کرنے والا ہو۔ مزاج مختلف ہوتے ہیں، یہ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا مزاج غور و فکر والا ہوگا اس کا عمل کا مزاج، یہ مطلب نہیں ہوگا، لیکن کسی ایک رخ پر توجہ زیادہ ہوا کرتی، انکلینیشن یا فوکس زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو صدیقین کون؟ جو انٹروورٹس ہوتے ہیں، جن کا مزاج غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر رسولوں میں دیکھیں نا تو ابراہیم علیہ السلام کو صدیق النبیہ قرآن نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو رسول النبیہ کہا، وہ ہم بات کہیں گے انشاءاللہ تعالی، آگے چل کر تفصیل بیان کریں گے۔ تو صدیق مزاج میں کیسا مزاج ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنے والا، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ شہداء کا، انگلش میں کہیں گے ایکسٹروورٹس، جن کے مزاج میں جوش اور حرکت ہو، جوش حرکت بھاگ دوڑ دکھائی دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رسول النبیہ کہا گیا، رسول نبی، ان کے مزاج میں جوش جذبہ حرکت دکھائی دیتی۔ اور اگر صحابہ کرام میں دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوش جذبہ حرکت والا معاملہ۔ تو شہداء ایک مزاج کا معاملہ بھی ہے کہ جن کے اندر جوش جذبہ اور حرکت زیادہ دکھائی دے، ایکسٹروورٹس انہیں انگلش میں کہا جاتا ہے۔ چوتھا گروہ صالحین۔ کون لوگ ہیں یہ؟ نیک لوگ جو محنت سے صدیق اور شہید کا درجہ پاتے ہیں۔ عام نیک لوگ، نیکیاں کرنے والے، کوئی مزاج کے اعتبار سے غور و فکر کرنے والا ہوگا تو کہیں گے اس میں صدیقیت کا مزاج ہے، اور کسی میں جوش جذبہ حرکت والا مزاج ہوگا تو ہم کہیں گے شہید مزاج والا ہے۔ یہ 4 قسم کے گروہوں کا ذکر آیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ان 4 گروہوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اچھا پہلا دروازہ تو بند ہو چکا، کون سا والا؟ نبوت والا۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نیک بننا چاہیں تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور مزاج کے اعتبار سے کوئی صدیقیت والے مزاج کی طرف ہوگا، غور و فکر کرنے والا، صدیقیت مزاج والا ہوگا، غور و فکر کرنے والا، اور کوئی شہداء والے مزاج کا حامل ہوگا، بھاگ دوڑ والا۔ تو نیک بننے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا، اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام یہ 4 گروہوں کا ذکر آیا جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، جن کی طرف اشارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہوا۔ انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے، بہت اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا مقصود ہیں تاہم، اور آج ہم الحمدللہ بات کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کی 6 آیت کے حوالے سے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔
انعام یافتہ لوگوں پر ہماری گفتگو ہوئی۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 کی روشنی میں 4 گروہوں کا ذکر آیا: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں مزید۔ اب ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے جس موضوع پر، وہ یہ ہے کہ دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ، انکار سنت و حدیث۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے چند لوگ، کہیں عام لوگوں میں، کہیں میڈیا میں، کہیں سو کالڈ انورٹڈ کاما میں انٹلیکچوئلز میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں نظر آتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کیا؟ یہ کہنا کہ قرآن کے سوا کسی اور شے کی حاجت نہیں ہے۔ قرآن is enough for us. We need nothing more than the holy قرآن۔ قرآن کافی ہے بھئی ہمارے لیے، اور کسی شے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس فتنے کو فتنہ انکار حدیث کہا جاتا ہے، اور ایسے فتنے میں مبتلا لوگوں کو منکرین سنت یا منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے، جو کہ باطل دعویٰ ہے، کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اس کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باطل دعویٰ اس لیے میں نے کہا کہ قرآن حکیم سے ہی کچھ دیر کے بعد آپ کی خدمت میں دلائل پیش کیے جائیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے، نہ قرآن پر عمل کرنا ممکن ہے۔ یہ ہے آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آئیے اس بات کو مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کی اہمیت کیا ہے۔ چند آیات قرآنی کے حوالوں سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر انعام اللہ کا رسول اللہ پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کا نمونہ کامل نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی کہ آپ قرآن کی وضاحت فرمائیں۔ اللہ کے رسول جو کچھ فرماتے تھے وہ وحی کے مطابق ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول جو کچھ کرتے تھے وہ بھی وحی کے مطابق ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، نوٹ فرمائیے گا، یہ 6 باتیں میں نے عرض کی ہیں، 6 مقامات قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور سنت رسول کی جو اہمیت ہے، کتاب کے ساتھ سنت رسول کی جو اہمیت ہے، خود کتاب سے قرآن حکیم سے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سورۃ الکوثر آیت نمبر 1، انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ معروف اس کی تشریح تو ہے حوض کوثر، اللہ اس سے جو جام رسالت میں آپ علیہ السلام اپنے امتیوں کو پلائیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان امتیوں میں شامل فرمائے۔ اور ایک اور مراد بھی لی گئی، خیر کثیر عطا فرما دی۔ خیر کی تمام تر کثرت اللہ نے کس کو عطا فرما دی؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بات یہ میں نے کیوں عرض کی؟ انعام یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی نا، کہ کتاب کے ساتھ انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنی۔ سب سے بڑھ کر اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کی پیروی تو سب سے بڑھ کر کرنی ہوگی، تب جا کے صراط مستقیم ہمیں مل سکے گا اور اس پر ہم چل سکیں گے۔ دوسرا مقام، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، بہت مشہور آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو ہدایت کے لیے کامل نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ کلام اللہ نے نازل فرمایا نا، اور اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو۔ اللہ نے خود آگے سکھایا ہمیں؟ قطعاً نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کتاب کی تشریح کے لیے بھی، اور نمونہ بنا دیا انہیں ہمارے لیے، جیسے یہ کریں ویسے تم کرو۔ ان کا نمونہ کامل ہے، یہ کرو گے تو اللہ کی بندگی ہو سکے گی۔ 2 مقامات ہو گئے۔ تیسرا، سورہ نساء آیت نمبر 80، قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ناظرین نوٹ کیجئے ان ریفرنسز کو، بہت قیمتی مقام۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ نماز ہم کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اقیم الصلاۃ اللہ کا حکم ہے۔ طریقہ کس سے لیتے ہیں؟ رسول اللہ سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منکرین سنت قرآن سے نماز کا طریقہ بھی ہمیں نہیں بتا سکتے۔ قرآن میں رکوع کا لفظ موجود ہے، سجدے کا لفظ موجود ہے، قیام کا لفظ موجود ہے، کیا رکعتوں کی تعداد لکھی ہے کہیں؟ پہلے قیام ہوگا کہ رکوع ہوگا کہ سجدہ لکھا ہے کہیں؟ قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا لکھا ہے کہیں؟ کتنے رکوع ہوں گے، کتنے قیام ہوں گے، کتنے سجدے لکھا ہے کہیں؟ تو یہ منکرین سنت تو قرآن سے نماز کا طریقہ بھی نہیں بتا سکتے، تو قرآن پر عمل کریں گے کیسے؟
یہ قرآن بتا رہا ہے جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ 3 مقامات ہو گئے، آئیے چوتھا مقام سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں ہم نے آپ کے سامنے نکتہ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم کی تشریح فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم کی تشریح فرمائی۔ دوبارہ میں آیت کوٹ کر رہا ہوں، ناظرین کرام آپ بھی توجہ فرمائیے گا، سورہ جمعہ آیت نمبر 2، دو الگ الگ باتیں اس میں آئیں۔ ایک بات آئی یتلو علیہم آیاتہ، نبی علیہ السلام آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، پڑھنا، ریسیٹیشن، ایک بات ہو گئی۔ پھر آگے چل کے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ سب ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، ناظرین ہمارے جو ساتھی یہاں پر موجود ہیں MBA بھی کر چکے ہیں ماشاءاللہ، اور عثمان BS کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سب کو اچھی طرح معلوم ہے جب، اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، جب ایک استاد کلاس میں آتا ہے، ایک ٹیکسٹ بک اس کے پاس ہوتی ہے اور وہ ٹیکسٹ بک کھلواتا ہے، اسٹوڈنٹس کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ پیج نکالو، پیج نمبر فلاں پہ فلاں پیراگراف پڑھو، وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے نا، وہ اس کو واضح کرتا ہے کہ اس پیراگراف میں یہ بات ہے، اس سینٹنس کا یہ مطلب ہے۔ یہ جو وہ وضاحت کرتا ہے، کیا وہ کتاب کا حصہ ہوتی ہے یا کتاب کے علاوہ کوئی شے ہوتی ہے؟ کتاب کے علاوہ شے ہوتی ہے نا، یعنی ایک ہے ٹیکسٹ بک کا ٹیکسٹ اور ایک ہے اس کی ایکسپلینیشن، ایک ہے کتاب کا متن، ایک ہے کتاب کی وضاحت۔ کیا یہ دونوں ایک ہی بات ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں دو الگ الگ باتیں نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بھی فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم یعنی تشریح بھی کرتے ہیں۔ نہ جانے منکرین سنت کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 5واں مقام کتاب و سنت کی اہمیت کے حوالے سے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، بہت پیارا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ بھی وہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ جو زبان رسالت پر جاری ہوا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اس کو ہم نے یہاں لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا۔ اس کائنات میں کسی شخصیت کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخصیت کا ہر قول، ہر فرمان اللہ کی وحی کے مطابق ہے۔ یہ بات صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی کہی جا سکتی ہے۔ چھٹی بات اس ضمن میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 203، ان اتبع الا ما یوحى الی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ بے شک میں تو اسی بات کی اتباع کرتا ہوں، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اسے ہم نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے وہ بھی وحی کے مطابق ہوتا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، پچھلی آیت سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق، اور اب ہم نے سورہ اعراف آیت نمبر 203 کا مطالعہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے وہ بھی اللہ کی وحی کے مطابق۔ انگلش میں کہا جائے گا آپ کی ذات مبارکہ مکمل طور پر ڈیوائنلی گائیڈڈ اینڈ سپروائزڈ ہے۔ رسول اللہ کی پوری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق ہے، وحی کی نگرانی میں ہے، وحی کے تابع ہے۔ آپ کا ہر قول بھی وحی کے مطابق اور آپ کا ہر عمل بھی وحی کے مطابق۔ یہ بات کسی ذات کے بارے میں نہیں کی جا سکتی سوائے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ناظرین کرام یہ میں نے 6 مقامات آپ کی خدمت میں رکھے سنت و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے حوالے سے، ورنہ تو قرآن بہت سارے مقامات پر یہ وضاحت ہمارے سامنے فرماتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ کتاب کے ساتھ سنت رسول بھی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، انعام یافتہ لوگوں پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس امت کے بہترین افراد کون ہیں؟ سب سے بڑھ کر تو انعام کس پر ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر آپ کے بعد انبیاء علیہ السلام کا گروہ۔ مگر جب اس امت کی بات کرتے ہیں تو جمعے کا خطبہ ہم سنتے ہیں نا،
جمعے کے خطبے میں کچھ الفاظ آتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو فیملیئر لگیں گے۔ ناظرین حضرات جو بھی جمعے کی نماز میں جاتے ہیں اور وقت پر پہنچ کر اور جاگ کر عربی خطبہ اگر سنتے ہو، ہمارے نیند بہت آتی ہے نا، کیونکہ عربی ہمیں آتی نہیں ہے، لیکن اگر ہم توجہ سے خطبہ سنتے ہو تو یہ الفاظ آپ کو مانوس لگیں گے، فیملیئر لگیں گے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دور تو میرا دور ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ بہترین جو ان کے بعد ہوں گے، صحابہ کے بعد کے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تابعین، ماشاءاللہ۔ پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تبع تابعین۔ ناظرین کرام، اس امت کے 3 بہترین گروہوں کا ذکر ہے، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم نے لکھا ہے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین۔ صحابہ کرام وہ جو رسول اللہ کے دور میں حالت ایمان میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا حالت ایمان میں، تبع تابعین وہ جنہوں نے تابعین کو حالت ایمان میں دیکھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین۔ کبھی آپ نے الفاظ سنے ہوں گے اسلاف یا سلف صالحین۔ اسلاف یا سلف صالحین اس امت کے وہ نیک لوگ جو گزر چکے۔ اسلاف سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دین کے بارے میں فرسٹ ہینڈ نالج کس کے پاس تھی؟ صحابہ کرام کے پاس۔ قرآن ان کے دور میں نازل ہوا، رسول اللہ ان کے درمیان موجود صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کا جو معاشرہ قائم ہوا اس کی تربیت کس نے فرمائی؟ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام سے قریب ترین 2 جنریشنز کون سی ہیں؟ تابعین اور تبع تابعین۔ ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، آج ایسے ایسے فتنے ہمارے دور میں، کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ صاحب یہ فلاں آیت تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ فلاں مسئلہ تو آج تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ بہترین ادوار صحابہ کرام کے، تابعین اور تبع تابعین کے، یہ سلف صالحین، یہ اسلاف، یہ بہترین لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کو سنا، سمجھا، عمل کیا، ہم تک پہنچایا۔ اور آج کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ 1400 برس تک کسی کو فلاں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، فلاں آیت سمجھ نہیں آئی اور میں آپ کو سمجھانے چلا ہوں، تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف اور حماقت والا شخص نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسے بے وقوفوں سے اور حماقت زدہ لوگوں سے اور فتنہ پرور لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انعام کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام فرمایا، یہ نسبت کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں پہلی بات، ہر خیر اور کمال اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلی آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کل شکر، کل تعریف، کل ثنا، کل مدح کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو ہر خیر اور کمال اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی توفیق بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، بدی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین کرام، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، اذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے نا۔ مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کیا جواب دینا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مغالطہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ شیطان کو بھگانے یا اس سے بچنے کے لیے تعوذ کا اہتمام کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مگر مؤذن نے پکارا آؤ نماز کی طرف، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کی توفیق کے بغیر میں نماز کی طرف نہیں آ سکتا۔ جب وہ پکارتا حی علی الفلاح تو بھی کیا جواب دیتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تب بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی توفیق کے بغیر میں فلاح نہیں پا سکتا۔ تو نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی توفیق بھی وہی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات اس ضمن میں، یہ تسلیم کر لینے سے انسان تکبر و غرور سے بچ سکتا ہے۔ جب میں یہ مان لوں کہ مجھے
نماز ادا کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ جب میں مان لوں کہ مجھے دین سیکھنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ جب میں یہ مان لوں کہ مجھے خیر کی طرف بڑھنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو بڑائی آئے گی دل میں؟ نہیں، مگر خناس آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہر خیر کو، خوبی کو ہم اللہ کی طرف ہی منسوب کرتے رہیں گے، اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تکبر سے اور غرور سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک اور اہم بات اسی آیت میں آنے والے ایک لفظ کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعمت، ناظرین کرام، عربی زبان بہت رچ، بہت وسیع زبان ہے، اور ذرا زبر زیر کی غلطی سے مفہوم اور معانی بدل جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کیا لفظ ہے؟ انعمت، تا پر کیا ہے؟ زبر۔ انعمت، تا پر کیا ہے؟ زبر۔ یہ تو صحیح ہے۔ آئیے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں کچھ اس پر توجہ کر لیں۔ صحیح لفظ کیا ہے؟ انعمت، اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ یہ تو صحیح ہے، درست ہے، اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ اگر کوئی کہہ دے انعمتو، استغفر اللہ، تا پہ کیا ہے؟ پیش کر دی اس نے، کیا کہہ دے؟ انعمتو، اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ میں نے انعام کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح بات کیا تھی؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کوئی انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دے تو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ جن پر میں نے انعام فرمایا، استغفر اللہ، غلط ہے۔ اور تیسرا پاسبل معاملہ کیا ہو سکتا ہے جو غلطی ہو جائے؟ انعمتی، تاکہ نیچے کو کیا پڑھ دے؟ زیر۔ انعمتی پڑھ دے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم ایک عورت نے انعام کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انعمتی غلط ہے، یہ تم ایک عورت نے انعام کیا، یہ غلط ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ انعمتا۔ لیکن کوئی انعمتو پڑھ دے، کوئی انعمتی پڑھ دے تو اس سے بھی مفہوم بدل جائے گا۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنی تجوید کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کو سیکھنا، اسے تجوید کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت سامنے آ گئی۔ ذرا زبر زیر پیش کی غلطی ہو جائے تو کتنا مفہوم بدل جاتا ہے، کئی مرتبہ کفریہ مفہوم، شرکیہ مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یقیناً جان بوجھ کر تو کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا، انجانے میں تو ہو جاتا ہے۔ دنیا جہاں کی باتیں سیکھتے ہیں، علوم سیکھتے ہیں، فنون سیکھتے ہیں، سائنسز سیکھتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ سیکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا اور اس کو سیکھنے کے لیے محنت کرنا، یہ بھی آپ کی میری ذمہ داری بنتی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ کسی درجے میں سورۃ الفاتحہ کی 6 آیت کا کچھ بیان ہمارے سامنے آ گیا۔ حسب معمول ایک چھوٹا سا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی معلومات کا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج اس میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت سورۃ البقرہ آیت 282 ہے، 282۔ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت سورۃ البقرہ آیت 282 ہے، اور اس کو آیت الدین کہا جاتا ہے۔ دین، دین لکھتے ہیں نا، تو دال پر زبر لگا دے تو کیا ہو جائے گا؟ دین۔ دین کہتے ہیں قرض کو۔ یہ پورے قرآن کی سب سے طویل ترین آیت ہے البقرہ 282، اور جس میں قرض، ادھار کے معاملات کے حوالے سے گواہ بنانا، لکھ لینا، معاشی معاملات، کاروباری معاملات اس قدر یہ اہم ہیں کہ قرآن کی طویل ترین آیت اس موضوع پر آئی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ ناظرین کرام، اب حسب معمول وقت ہے سوالات کا، اور امید ہے کہ آج بھی ہمارے نوجوان ساتھیوں کے پاس کچھ سوالات ہوں گے جو شاید آپ کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوئے ہوں۔ چلتے ہیں سوالات کی طرف، اور سب سے پہلا سوال سعد جی، آپ ہاتھ کھڑا کریں، بتائیے۔ سر، ہم لوگ اپنی تجوید کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت بہت عملی سوال ہے۔ ابھی ہم نے تجوید کے حوالے سے گفتگو کی، اور ابھی سعد صاحب کی طرف سے فوراً سوال آ گیا کہ سر ہم اپنی تجوید کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ الحمدللہ کیو ٹی وی پر ایک پروگرام بہت عرصے سے جاری ہے، قرآن سنیے اور سنائیے، جس میں الحمدللہ تجوید کے قواعد کا ذکر بھی آتا ہے، اور لائیو کالز کے ذریعے لوگوں کو اپنی تلاوت کو درست کرنے اور چیک کروانے کا موقع بھی میسر آتا ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں کسی کی تجوید اور تلاوت ہم سے بہتر ہو، اگر شوہر کی صحیح نہیں اور بیوی کی اچھی ہے تو بیوی سے سیکھ لے، گھر کی بات گھر میں حل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہمارے بچوں کی تلاوت بہتر ہو گئی
شرم کی کوئی بات نہیں، ہم ان سے سیکھ لیں انشاءاللہ تعالی. حضرات ہیں تو مسجد کے امام صاحب، قاری صاحب سے کوئی وقت لے لیں. اور دنیا جہاں کے کورسز کے لیے، سبجیکٹس کے لیے ہم لوگ ٹیوٹر تو رکھتے ہیں نا، قرآن پڑھانے کے لیے کسی کو ٹیوٹر کے طور پر رکھ لیں. اور بھی بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں. where there is a will there is a way. اگر نیت خالص ہوگی تو راستہ انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا. دوسرا سوال جی عثمان بھائی آپ کی طرف سے کچھ ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہم کیا عمل کریں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے اور عملی سوال ہے ہمارے سامنے کہ ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سادہ جواب تو یہ ہے کہ جو گزشتہ انعام یافتہ لوگ ہیں، جو گزر چکے، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. اسلاف سے جڑیں، سلف صالحین سے جڑیں. اور ایک اہم بات آئی تھی، انعام یافتہ لوگوں کا بیان سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں آیا تھا. وہاں شروع میں بات آئی من یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اللہ ان کو کن میں شامل فرما دے گا؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. مراد یہ کہ جو آپ کا سوال تھا کہ ہم انعام یافتہ لوگوں میں کیسے شامل ہوں، تو شرط کیا بیان ہوئی؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یعنی کتاب کی بھی پیروی کرنی ہے اور سنت کی بھی پیروی کرنی ہے. جی آپ بھی کچھ سوال کریں گے؟ جی زبیر بھائی بتائیے. سر ایک بات کافی مشہور ہے کہ احادیث مبارکہ 250 برس کے بعد لکھی گئی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. اللہ اکبر. ناظرین کرام یہ بہت اہم سوال آ گیا ہمارے سامنے. کہا انہوں نے کہ بہت مشہور ہے یہ بات، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی. اور یہ جو انکار سنت کرنے والوں کا ٹولہ ہے نا، اس نے بہت زبان زد عام کر رکھا ہے اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 250 برس کے بعد جا کر لکھی گئیں. استغفر اللہ. اسلامی تعلیمات کے حوالے سے شاید اس سے بڑا کوئی بہتان نہیں ہو سکتا جو لگایا گیا ہو اسلامی تعلیمات پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. جان لیجئے اور نوٹ کر لیجئے، 4 ذرائع سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، 4 ہی ذرائع سے حدیث رسول بھی ہم تک پہنچی ہے. نمبر 1 حفظ ہوا قرآن. نمبر 2 عمل ہوا قرآن پر. نمبر 3 لکھا گیا قرآن. نمبر 4 تدریس ہوتی رہی قرآن کی. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4. حفظ ہوا، عمل کیا گیا، لکھا گیا اور اس کی تدریس ہوئی. اور چاروں کام رسول اللہ کے دور میں شروع ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے کام ہو گئے؟ 4. انہی 4 ذرائع سے رسول اللہ کی احادیث بھی ہم تک پہنچی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حفظ کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے اور کتابت کے ذریعے سے لکھا جانا اور تدریس کے ذریعے سے سکھایا جانا. دوبارہ حفظ کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، کتابت کے ذریعے سے اور تدریس کے ذریعے سے. ناظرین کرام بہت سادہ سی مثال، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے خود آج تک شاید عقیقے سے متعلق حدیث نہ پڑھی ہو، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ جب مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ عقیقہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ ہمارے سامنے بات کلیئر ہوئی کہ 4 ذرائع سے قرآن ہم تک منتقل ہوا، 4 ہی ذرائع سے حدیث ہم تک منتقل ہوئی. اور یہ ذرائع رسول اللہ کے اپنے دور میں اختیار کیے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام مختصراً آخری سیگمنٹس ہمارے سامنے ہیں، حاصل مطالعہ کی جانب چلتے ہیں. چند باتیں جو ہم سمجھ چکے ہیں اس کو دہراتے ہیں. نمبر 1 صراط مستقیم کے لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کی ضرورت ہے، افراد وہ بھی ضروری ہیں. نمبر 2 قرآن کریم کی تشریح اور عملی تفسیر کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے. قرآن کے ساتھ سنت ضروری، سنت تشریح کرتی ہے قرآن حکیم کی. نمبر 3 سلف صالحین سے جڑے رہنا ضروری ہے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. نمبر 4 انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. آپ کا سوال تھا نا کیسے شامل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے. 5ویں بات ہر خیر اور خوبی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اسے اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے تاکہ غرور و تکبر سے بچ سکیں. ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ کہاں ہم کھڑے ہیں، آئیے مطالعہ کرتے ہیں. نمبر 1 کیا ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا ماخذ مانتے ہیں؟ ماخذ، سورس. قرآن کی طرح حدیث بھی دین کی تعلیمات کو سیکھنے کا بنیادی ذریعہ. کیا ہم سنت رسول کو دین کا ماخذ مانتے ہیں؟ نمبر 2
کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ہیں گھر میں؟ سیرت کی کتابیں ہیں گھر میں؟ اخبار تو ہم کھولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں، کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا کچھ سنتے ہیں، کیا کچھ ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں۔ رسول اللہ کے کورس کتنے ہماری گفتگو میں آتے ہیں، غور کرنا ہوگا۔ اگلی بات، کیا ہم اپنے اسلاف پر اعتماد کرتے ہیں؟ جیسے کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ ان کو تو کچھ نہیں پتا تھا، ہمیں پتا ہے، یہ عدم اعتماد کی علامت ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رہے، اسلاف سے جڑے رہنا ضروری۔ چوتھی بات، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ کریں گے تو ہی صراط مستقیم پر رہ سکیں گے انشاءاللہ۔ پانچویں اور آخری بات، کیا ہم نیک لوگوں سے جڑنے اور پاکیزہ ماحول اختیار کرنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ نیک لوگوں سے جڑنا ہوگا، a man is known by the company he keeps والی بات ہے۔ ناظرین، آخری دو باتیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، ہم نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا گزشتہ پروگرام میں، قرآن کریم کی کس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ اس کے متعلق ایک سوال بھی گزشتہ پروگرامز میں آ چکا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں لکھنا تو نہیں لکھتے ہم، سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں بہت دلچسپ ہے، کن دو سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ کن دو سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ یہ سوال آپ کی خدمت میں، جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔